اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ معارج مکی سورت ہے، 44 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں ایک سوال مشرکین کا بار بار دہرایا گیا، اور وہ سوال یہ تھا متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے یہ وہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب آئے گا، آتا کیوں نہیں ہے؟ اور سابقہ انبیاء کو بھی ان کی قومیں اسی طریقے سے سوال کرتی تھیں اور مذاق اڑاتی تھیں، اور کہتے تھے کہ تم عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں جس سے سورہ معارج کا آغاز ہے، اس نضر بن حارث مشرکین کا سردار تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آسمان سے یہ پتھر آ جائیں یا دردناک عذاب آ جائے۔ تو اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، للکافرین کافروں پر، لیس لہ دافع اسے کوئی نہیں ٹال سکے گا، من اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، ذی المعارج جو درجات والا ہے، تعرج الملائکہ چڑھتے ہیں فرشتے، والروح اور روح، الیہ اسی کی طرف، فی یومن اس دن میں نازل ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے، فاصبر صبرا جمیلا پس آپ صبر کیجئے خوبصورت طریقے سے، انہم یرونہ بعیدا یقیناً یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا اور ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ آیات نازل کر کے اسے جواب دے دی کہ جب وہ آئے گا پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا، اسے کوئی روک نہیں سکے گا، اور وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، اللہ اسے نازل کریں گے۔ سورہ طور کے آغاز میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ بیان کیے گئے، اور اللہ رب العزت کی یہاں پر صفت ذکر کی گئی ہے ذی المعارج، جو بلندیوں والا ہے، جو عروج والا ہے۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے۔ ذی المعارج کا ایک دوسرا مفہوم ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، اس لیے کہ آسمان اوپر نیچے ہیں، فرشتے انہی آسمانوں سے ہو کر اللہ تک پہنچتے ہیں اور جاتے ہیں۔ آگے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کے فرشتے اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں، جاتے ہیں، اوپر سے اللہ کے آرڈر لے کے زمین پر آتے ہیں اور پھر ان کو نافذ کر کے وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ والروح کے دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جبریل امین۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرشتوں کا ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ خاص طور پر جبریل امین کا الگ سے ذکر کیا گیا، اس لیے کہ آپ بڑے فرشتوں میں سے وہ فرشتے ہیں جو انبیاء تک وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ اور روح سے مفسرین نے ایک احتمال یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ہے انسان کی روح جب وہ بدن سے نکل جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس چیز کا بھی تذکرہ کیا کہ ایک مومن کی روح جب اس کے بدن سے نکلتی ہے تو وہ پہلے آسمان تک جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کس کی روح ہے، نیک ہو تو دروازہ کھل جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان تک جاتی ہے، پھر سوال ہوتا ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے، پھر تیسرے آسمان تک، چوتھے آسمان تک، پانچویں تک، چھٹے تک، ساتویں تک، یہاں تک کہ اللہ کے عرش کے نیچے اس کا مسکن اور ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی بدکار کی روح وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں تو پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کس کی روح ہے، بتایا جاتا ہے فلاں شخص اس کی روح ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اوپر جانے کی اجازت نہیں، اور اسی کو وہیں سے پھینکا جاتا ہے، اور اتنے زور سے پھینکا جاتا ہے کہ وہ زمین کی تہ میں جا کے دھنس جاتی ہے۔ تو ایک مراد یہ ہے کہ اس سے مراد روح ہے، نیک کی روح وہ اللہ کے عرش کے نیچے تک چلی جاتی ہے،
اور بدکار کی روح جاتی تو آسمان تک ہے لیکن اسے اجازت نہیں ملتی ہے۔ اور آگے فرمائے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یہ عذاب اس دن آئے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اطول ھذا الیوم، اتنا لمبا دن، اتنا طویل دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے، جو حقیقی معنی میں مومن ہوگا، اس کے لیے یہ دن فرض نماز کی طرح ہوگا۔ جتنی دیر میں وہ فرض پڑھتا ہے اتنی دیر میں یہ وقت اس کے لیے گزر جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنا وقفہ ظہر سے عصر کے درمیان ہوتا ہے، مومن کے لیے یہ دن اتنی جلدی گزر جائے گا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے اس کو سہولت اور آسانی ہوگی۔ اس کو ہم دنیا کی ایک سادہ سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی درد تکلیف میں مبتلا ہے، اس کا وقت اور وہ آدمی جو خوشی اور مسرت کے اندر وقت گزار رہا ہے، دونوں کا وقت ایک سا نہیں گزرتا۔ خوشی والے کا وقت بہت جلد گزر جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ اور زیادہ ہوتا، اور تکلیف والے کا تھوڑا سا وقت بھی نہیں کٹتا، وہ سوچتا ہے کہ کس وقت یہ میری تکلیف دور ہوگی، اور وہ مصیبت اور پریشانی وہ تھوڑے وقت کی بھی اسے بہت بڑی لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اور خوشخبری دی کہ فرض نماز کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، مومن کے لیے یہ 50,000 سال کا دن اتنا مختصر اللہ کرتے ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے اور جبریل امین اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آتے ہیں۔ اگر دنیاوی زندگی کا اعتبار کیا جائے، اس سفر کا اعتبار کیا جائے، تو آنے جانے میں 50,000 سال کا وقت لگے، لیکن اللہ رب العزت اس سفر کو ایک لمحے میں انہیں طے کروا دیتے۔ اور اس کی مثال ہمیں حدیث طیبہ سے ملتی۔ ایک شخص سوال کرنے کے لیے آیا، اس نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے، اگر میں اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کروں اور یہاں تک کہ اپنی جان گوا دوں، تو کیا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ پھر سوال کیا، آپ نے جواب دیا بالکل۔ تو ابھی وہ جانے ہی لگا تھا، اس نے پشت پھیری ہی تھی کہ آپ نے فرمایا الا الدین، یاد رکھو قرض کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور ابھی ابھی جبریل امین نے مجھے بتایا۔ اب آسمان سے جبریل امین یہ اضافہ، یہ حکم لے کر آپ تک پہنچے ہیں چند لمحوں میں۔ تو فرمایا اللہ کے فرشتے اور جبریل امین اس طویل سفر کو چند لمحوں کے اندر طے کر لیتے ہیں۔ یہ پاور اور طاقت اللہ نے ان کو دی ہے۔ اور آپ کو کیا فرمایا گیا؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، خوبصورتی سے صبر کیجیے۔ یہ کون سا صبر ہے جو خوبصورت ہے؟ جس میں شکایت کوئی نہیں، جس میں شکوہ کوئی نہیں، جس حال میں رب رکھے بس اس حال میں راضی، یہ ہے صبر جمیل۔ انسان شکوے بھی رب سے کرتا رہے، انسان رب کی شکایتیں بھی کرتا رہے، انسان روتا دوتا بھی رہے، واویلا بھی کرتا رہے، اور پھر بعد میں یہ کہے کہ میں نے بڑا صبر کیا، بڑا برداشت کیا ہے، اب نہیں صبر ہوتا، تو یہ صبر نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت مصیبت آئی ہے اسی وقت کا جو صبر ہے اس پہ اللہ اجر دیتے، وقت کے ساتھ تو انسان کو خود ہی صبر آ جاتا۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ فاصبر صبرا جمیلا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ بتایا کہ آپ نے کیسے صبر کر کے دکھایا۔ کسی ایک موقع پر بھی، کسی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی زبان سے اللہ کے لیے شکایت نہیں نکلی، کسی ایک لمحے کے لیے، بلکہ طائف سے واپسی پر جو آپ کی زندگی کے مشکل ترین ایام میں سے ایک تھا، آپ کی جو دعا تھی واپسی پہ تہجد کے وقت، وہ یہی تھی کہ اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ یہ ہے مقام رضا، انسان اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائے،
انسان اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کر لے تو یہ کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، خوبصورت طریقے سے آپ صبر کیجیے۔ اور قرآن کریم جمیل کا جو لفظ ہے یہ بڑے اہم مقامات پہ لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں طلاق ہو رہی، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تمہاری جدائی خوبصورت طریقے سے ہو، اچھے طریقے سے ہو۔ سورۃ مزمل کے اندر آپ کو حکم دیا جاتا ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ آپ ان مکذبین کو، ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں خوبصورت طریقے سے، الگ ہو جائیں، تذکرہ ہی نہ کریں۔ تو مقام تسلیم و رضا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اس پہ اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ شکوے شکایت یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، شکوے شکایت اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کی نشان۔ اور آگے کیا فرمایا؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سوچ رہے ہیں قیامت بڑی دور ہے، بڑا وقت پڑا ہے، یا یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت کا آنا بڑا ہی مشکل ہے، ناممکن ہے، اس کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ جو آدمی روڈ پہ چل رہا ہے تو اسے تھوڑا سا ایریا اپنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی سڑک نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جو آدمی ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے اسے پورے کا پورا شہر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے سامنے کچھ نہیں، لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آج جو آسمان اتنی مضبوطی سے قائم اور دائم ہے، پگھلے تانبے کی طرح اس کی شکل ہو جائے گی، کیفیت ہو جائے گی، میلٹ ہو جائے گا۔ اور پہاڑ جو اتنی مضبوطی سے زمین پر جمے ہوئے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، مختلف رنگ کی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور فرمایا کہ ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ کوئی دوست، کوئی جگری یار کسی کا نہیں پوچھے گا۔ دنیا میں انسان کے ماں باپ بھی اس سے چھوٹ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوٹ جاتے ہیں، کاروبار والے بھی چھوٹ جاتے ہیں، انسان کے دوست یار اس کے بڑے کام آتے ہیں۔ فرمایا وہ نفسا نفسی کا دن ہوگا، کوئی جگری دوست کسی سے نہیں پوچھے گا کہ میری مدد کی ضرورت تو نہیں، میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں، میرے لائق کوئی حکم ہے تو بتائیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھلا دیے جائیں گے۔ یود المجرم، مجرم خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ وہ اس دن کے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی فدیے میں دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا اسے فدیے میں دے دے، ومن فی الارض جمیعا، اور ان سب کو جو سارے کے سارے زمین میں رہتے ہیں فدیے میں دے دے، ثم ینجیہ، پھر اس عذاب سے یہ چیز اسے چھڑا دے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا لظی، یقیناً وہ بڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، وہ کھال کو ادیڑ دینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گی اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور منہ پھیر لیا، وجمع فاوعى، اور مال کو جمع کیا اور باندھ باندھ کے رکھا۔ یہ قیامت کا ہولناک منظر اللہ نے کھینچ دیا ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جس کو ہتھ کڑی لگ گئی وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میرے بیٹے بھی لے لو، میری بیوی بھی لے لو، بھائی بھی لے لو، سارا کنبہ، قبیلہ، فیملی، خاندان، اور میری ساری برادری لے لو۔ بلکہ اس سے بڑھ کر وہ کہے گا ومن فی الارض جمیعا، پوری انسانیت کو میرے عوض جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ فرمائیں گے کلا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ وہ جہنم ہے
وہ آگ ہے جو انسان کو لگے گی تو اس کی کھال کو اودیڑ دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 69 گنا کم تیز ہے۔ یہاں کی آگ ہر چیز کو پگھلا دیتی ہے، اور یہ کس کو بلائے گی؟ تدعو من ادبر وتولی، ادبر جس نے پیٹھ پھیر لی، یعنی پورے کا پورا اللہ کی مخالفت میں چلا گیا، وتولی جس نے منہ پھیر لیا، زندگی میں نیکیاں کم گناہ زیادہ، وجمع فاوعى زندگی کا مقصد بنایا پیسے کو جمع کرنا اور اسے گن گن کے رکھنا، اور اس مال کا حق ادا نہ کرنا، اس سے بندوں کا حق نہ نکالنا اور اس سے رب کا حق نہ نکالنا۔ یہ آیات بتا رہے ہیں جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں، جو کوتاہیاں، وہ 2 طرح کی، ایک دین سے اعراض، اللہ کی نافرمانی، اور دوسری چیز ہے جمع فاوعى، مال کو جمع کیا، گنا اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں، جو بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا مال تانبے کی شکل میں کر کے اس کے ذریعے سے اس کی کمر کو داغا جائے گا اور اس کے چہروں کو داغا جائے گا، اور یہ عذاب اسے قیامت کے 50,000 سال کے دن میں بار بار ہوتا رہے گا، اور کہا جائے گا یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا خزانہ ہے جس کو تو نے گن گن کے رکھا، لیکن اس سے نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ بندوں کا حق ادا کیا۔ سورۃ قلم میں باغ والوں کا واقعہ گزر چکا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم مسکینوں کو نہیں آنے دیں گے، قریب نہیں پھٹکنے دیں گے، اللہ نے سارے کے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دی۔ قیامت کا یہ منظر، اور اس منظر میں مجرم کی جو خواہش ہے کہ وہ پوری دنیا کو فدیے میں دینا چاہے گا، ماں باپ کا ذکر نہیں، اور یہ ذکر اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ کا حق اللہ نے خود ادا کرنے کی تاکید کی ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنے کی خود اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے، وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ تو قیامت کے دن اگر مجرم یہ کہے رب کو کہ میں اپنے ماں باپ کو بھی فدیے میں دینا چاہتا ہوں، تو اللہ بجائے اس سے راضی ہونے کے ناراض ہوں۔ اور دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ماں باپ کا ذکر اس لیے نہیں کہ انسان ماں باپ کا تذکرہ اس لیے نہیں کرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ یہ پوچھ لیں کہ بتا میرا تو نے کیا حق ادا کیا جو آج تو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو۔ اس لیے ماں باپ کی طرف نہیں وہ جائے گا، ماں باپ کا اس لیے قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا۔ اور ایک اور وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ انسان زندگی میں جتنے پاپڑ بیلتا ہے وہ ماں باپ کے لیے نہیں بیلتا، اولاد کے لیے کرتا ہے۔ حلال حرام کا فرق اولاد کے لیے ختم کرتا ہے، بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، برادری میں اپنی عزت اور ناک کو اونچا رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے ذکر کس کا کیا؟ اولاد کا۔ دوسرے نمبر پہ کس کا ذکر کیا؟ بیوی کا۔ تیسرے نمبر پر بھائی کا، اور چوتھے نمبر پر اس کے قبیلے، برادری، کنبے کا، اور اس کے بعد ساری انسانیت کا۔ تو جو کام ہی نہیں آنے ان کے لیے انسان حلال حرام کا فرق ختم کر دے، ان کے لیے انسان رب کی نافرمانی کو مول لے لے، رب کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا سب سے بڑا خسارے اور نقصان میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی۔ سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں قیامت کے دن وہ شخص ہوگا۔ اور آگے فرمائے ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بڑا کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا شور کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بلائی حاصل ہو جاتی ہے تو بہت روکنے والا بن جاتا ہے۔ 3 الفاظ ہیں، ہلوعا، جزوعا، منوعا، تینوں کے اندر مبالغہ اور زیادتی کا معنی ہے، یعنی انسان بڑا ہی بے صبرا ہے، تھوڑا بہت بھی نہیں۔ اور اس کی وضاحت کیا کی گئی
کہ جب اس کو تھوڑی سی تکلیف آئے تو بڑا چیختا چلاتا ہے، اور اللہ اسے عطا کر دیں، دے دیں، تو اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے، یحرم ابن آدم ویشب منہ اسنان الحرص علی المال والحرص علی العمر، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے تو دو خواہشات اس میں جوان ہونے لگتی ہیں، ایک مال کی حرص، ایک زندگی کی حرص۔ پھر انسان زیادہ جینا چاہتا ہے، پھر انسان زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور اپنے سامنے موت کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ایوریج عمر سے گزر چکا ہوں، لیکن پھر بھی یہ خواہشات اس کی جوان ہو رہی۔ تو انسان کی بے صبری یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی تکلیف پر بھی بہت زیادہ شور اور واویلا کرتا ہے۔ حالات آ جائیں، تکلیف آ جائے، پریشانی آئے تو انسان صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ کے سامنے سوال کرے، جس کی طرف سے آئی ہے اسی سے درخواست کرے، اسے ٹالنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اور جب مل گیا ہے، اللہ نے کرم کر دیا ہے، تو پھر اللہ کا حق بھی دے، بندوں کا حق بھی دے، پھر جو اللہ چاہتا ہے وہ بھی کرے، اور جو وہ اپنے بندوں کے معاملے میں چاہتا ہے وہ بھی کرے۔ اور یہ خامیاں فرمایا انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن انسان ان کی اصلاح کرے، اس لیے بتائی گئی انسان ان کی اصلاح کرے۔ کیوں؟ ان خامیوں کی وجہ سے آگے بہت سی خامیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے کہا وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، جو آدمی اپنے دل کے بخل اور حرص اور لالچ سے بچا لیا گیا، ایسا آدمی کامیاب۔ اب خامیاں ذکر کر دی، خامیاں ذکر کرنے کے بعد آگے وہ صفات بتائی جا رہی ہیں جن کو اپنائے گا تو انسان آخرت میں بھی بچے گا اور دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ فرمایا الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے، الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ جو نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ آج مسلم معاشرے میں ایک مسلمان نماز کو کیا اہمیت دیتا ہے؟ آج نماز کو فارغ لوگوں کا کام سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم جب ذکر کر رہا ہے تو ذکر کرتے ہوئے صفات میں سے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا، اور نماز کا ذکر ان صفات میں 3 مرتبہ آیا، آغاز بھی اسی سے ہے، اور اختتام جو آیت نمبر 34 پر ان صفات کا ہے وہاں بھی نماز کے ساتھ ہے۔ سورۃ مؤمنون کے آغاز میں کامل مومن کی 10 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا آغاز بھی قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، نماز سے، اور اس کا اختتام بھی نماز پر ہے، یعنی گویا کہ دونوں طرف بریکٹ وہ نماز کی لگی ہوئی۔ اور عبادات یہ ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں صفات اور اخلاق پیدا کرنے کے لیے۔ دین کا نظام عبادات وہ صرف پوجا پاٹ کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے ختم، نہیں۔ نماز کی مثال ہے فیول کی، پیٹرول کی۔ پیٹرول گاڑی میں ڈالا جاتا ہے تو گاڑی چلتی ہے۔ دین کا نظام عبادات وہ کس لیے ہے؟ تاکہ انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہوں، انسان کے اندر سے خامیاں نکلیں، اس لیے نماز ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز اس لیے نہیں ہے کہ 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھو تاکہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو۔ نماز میرے اوپر کیا اثر چھوڑ کے جا رہی، نماز میری زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آ رہی، اس لیے ہے نماز۔ عبادات ساری کی ساری اس لیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب کرے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہو، روزہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ تو یہاں پر فرمایا یہ خامیاں اس آدمی کے اندر سے نکلیں گی جو نمازی ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے ہو جائے نماز کا حکم دو، فرض نہیں ہے، فرض ہوگی بالغ ہونے کے بعد۔ کس لیے؟ کہ تاکہ ابھی سے نماز کے عادی بنے، ابھی سے خدا کا تصور اور خوف ان کے اندر پیدا ہو، دل نرم ہو، جھکنا آئے۔ اور پھر نمازی کون ہے؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون۔ اس کا ایک معنی یہ ہے نماز کا التزام، نماز کی ہمیشگی، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں دن میں 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، ہفتے میں 1 پڑھ لی، سال میں 2 پڑھ لیں،
یا جنازے کی پڑھ لیں۔ اور علی صلاتہم دائمون کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں، جو سورۃ مومنون کے آغاز میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اطمینان سے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ نماز میں ہلنا جلنا پسندیدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہلنے جلنے کو، ان حرکات کو لومڑی کی طرح کہا۔ قیام اطمینان سے ہو، رکوع اطمینان سے ہو، سجدہ اطمینان سے ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب سجدہ کرو تو کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارو۔ نماز میں کھڑے ہیں تو وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایسا نہیں کبھی ایک پاؤں پہ وزن جا رہا ہے کبھی دوسرے پہ جا رہا ہے۔ رکوع میں گئے ہیں تو ہل رہے ہیں، کبھی آگے ہو رہے ہیں کبھی پیچھے ہو رہے ہیں۔ سجدے میں گئے ہیں تو کبھی ایک طرف وزن ڈال رہے ہیں کبھی دوسری طرف ڈال رہے ہیں۔ نہیں، نماز رب کے سامنے کھڑے ہو، پورے اٹینشن ہو کے کھڑے ہو، وقار کے ساتھ کھڑے ہو، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑے ہو۔ اور آگے فرمائے والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حق معلوم، ایک حصہ مقرر ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے۔ یہ اگلی صفات۔ یہ صورت مکی صورت تھی، زکوٰۃ کا حکم مدینہ طیبہ میں جا کے آیا، تو یہاں کون سا مال دینے کا سوال کیا جا رہا ہے، کون سے خرچ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جو انسان صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرے۔ سورۃ ذاریات کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ گزر گئے۔ اور اسلام سے پہلے لوگ اپنے بتوں کے نام پہ دیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، منتیں مانا کرتے تھے، تو قرآن کریم یہاں کہتا ہے کہ مال کا حصہ بھی نکالو۔ آج مسلمان زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتے۔ خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، لیکن اسی سے بیت المال کا سارا سسٹم چلتا تھا۔ وظائف ملا کرتے تھے، بیواؤں کو، یتیموں کو، مجاہدین کے اخراجات ہوتے تھے، فوج کے اخراجات نکالے جاتے تھے۔ آج سوال کرنے والے، مانگنے والے، دینے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ہم نے بھی ہر کام کا حل صرف زکوٰۃ میں نکالا ہو۔ زکوٰۃ کے علاوہ ہم اپنے جیب سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر معاملے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ وہ تو میل کچیل ہے، وہ تو میل کچیل ہے، اور ہم وہ میل کچیل وہ بھی استعمال کر کے پھر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھیں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو دن حساب کا ہے اس دن آپ حساب کریں، زکوٰۃ کے پیسوں کو الگ کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کاروباری سوچ کے ساتھ۔ کاروباری سوچ کیا ہے؟ ہر مہینے دیں گے۔ اب زکوٰۃ کا حساب کیا، مثال کے طور پر وہ بنی ہے 10 لاکھ، ہم نے ہر مہینے دینا ہے 1 لاکھ، الگ نہیں کیا۔ جو 9 لاکھ ہے وہ اگلے 9 مہینے ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے پروفٹ لیتے ہیں، پھر اگلے مہینے پھر لاکھ دے دیا، پھر جو 8 لاکھ بچا ہے وہ ہمارے سرکل میں چل رہا ہے، پھر اس سے پروفٹ لے رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے مال سے بھی ہم پروفٹ لے کے پھر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے رویے ہیں کہ ہم زکوٰۃ سے بھی کاروبار کر کے، استعمال کر کے پھر ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارا زکوٰۃ ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، اس سے معاشرے میں اور خرابیاں پیدا ہو رہی۔ ایک آدمی ہے، اس کی ضرورت ہے 30,000، اگر کوئی ایک آدمی اس کی ضرورت پوری کر دے تو لازمی طور پر وہ دوبارہ سوال نہ کرے۔ ہم دیتے ہیں اس کو 500، ہم دیتے ہیں اس کو 1000، وہ 1000 لے کے گھر جاتا ہے، آگے کوئی اور مصیبت کھڑی ہوتی، کوئی اور خرچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس میں دے دیتے۔ اس لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کو بڑی دفعہ کاروبار کرا کے دیا ہے لیکن یہ کرتا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم زکوٰۃ کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ زکوٰۃ خرچ کرنے کے معاملے میں دوسروں کو سوالی بنانے والا ہے، دوسروں کو منگتا بنانے والا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر مکی زندگی کے اندر کہا کہ مال میں سے حق نکالو، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سوال کرنے والے سے مراد ہے کہ جو آدمی واقعی کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے۔ یہاں سوال کرنے والے سے مراد وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو پیشے کے طور پہ مانگ رہے ہیں۔ اسلام نے پیشے کے طور پر مانگنے کو حرام قرار دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال کرنا حلال نہیں، لیکن وہ آدمی سوال کر سکتا ہے جس نے کسی کی ضمانت لی لیکن دوسرا آدمی بھاگ گیا، اب اس کے پاس ضمانت کے پیسے ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کر دو۔ تو یہاں سوال کرنے والے سے مراد وہ سوال کرنے والا ہے جو واقعی کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنس گیا۔ اور دوسرا فرمایا والمحروم، سوال نہیں کر رہا، سفید پوش ہے، ضرورت مند بھی ہے، تو تمہاری نظر ہونی چاہیے ایسے لوگوں پر، تم ان پہ خرچ کرو، ان کو دو۔ تو مکی زندگی سے ہی اسی بات کی ترغیب دی جا رہی، اسی بات کی تاکید کی جا رہی کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو اور اپنے مال میں سے دو۔ اور اگلی صفات ذکر کی والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ یہ ان کی صفات ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اور کیا فرمایا؟ آخرت کی تصدیق، آخرت پر ایمان۔ اور آخرت کی تصدیق اور ایمان سے مراد صرف اسے زبانی طور پر ماننا نہیں ہے، بلکہ انسان کے عمل سے پتہ چلے کہ اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ جس بچے کا ٹیسٹ ہو تو ماں بھی، باپ بھی، ٹیوشن والے بھی، سکول والے بھی سارے پیچھے لگے ہوتے ہیں، خاص طور پر شادیوں کے دنوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ماں باپ بچوں کو صرف ٹیسٹ کی وجہ سے گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں، شادی میں نہیں شامل کرتے کہ اس کا کل ٹیسٹ ہے۔ تو جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی ساری زندگی سے پھر پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آخرت کی تیاری میں لگا ہو، نہ یہ کہ وہ خود کو مسلمان بھی کہتا رہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتا رہے، مسلمان بھی خود کو کہتا رہے اور لوگوں کا حق بھی مارتا رہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور رب کے عذاب سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ کو ایسے پہچان لیتے ہیں جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ جس کے اندر جتنی اللہ کی معرفت آتی ہے وہ اتنا زیادہ پھر اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ لوگوں کی پہچان آج ہماری نظر میں، کوئی محکمے کا آدمی آ جائے تو ہم اسے چائے بھی پیش کرتے ہیں، بسکٹ بھی پیش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ناراض کر کے نہ بھیجا جائے، ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے ذمہ نہیں وہ بھی ہمارے ذمہ ڈال دیں۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے قلم کی پاور کیا ہے۔ مومن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے رب کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، قوت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور فرمایا کہ رب کا عذاب ایسی چیز ہے انسان جس سے بے خوف نہ ہو، خود کو کامل نہ سمجھے۔ ایک چنگاری پورے کے پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دے، ایسا عمل ہو جائے جو اس کی نیکیوں کو برباد کر دے، تو وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے سورۃ مومنون میں ذکر کیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، فرمایا لوگ عمل بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ رب کے سامنے جانا ہے، پتہ نہیں اسے پسند آئے نہ پسند آئے۔ بیٹیوں کی شادی کے موقع پر جہیز بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، اور لیتے ہوئے کس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پسند آئے کہ نہ پسند آئے، اچھا لگے کہ نہ لگے، حالانکہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو مومن کو اللہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ میرا عمل پتہ نہیں اللہ کو پسند آئے کہ نہ آئے، اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کرو، اس سے بھی اچھا کرنے کی کوشش کرو، ایک اور ٹرائی کر لوں بہتر کرنے کی، اچھا کرنے کی۔ یہ ہوتا ہے مومن کا رویہ۔ یہ مومن کا رویہ نہیں ہے کہ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ بس ٹھیک ہے اب جنت کا ٹکٹ میرے پاس آ گیا۔ اور آگے فرمائے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں یا باندیوں سے، فإنہم غیر ملومین، تو یقیناً وہ قابل ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، تو جو کوئی اس کے علاوہ چاہے، فأولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے نکل جانے والے ہیں۔ تقریباً یہی الفاظ سورۃ مومنون کے آغاز میں بھی ہے کہ معاشرے کو بے حیائی سے پاک کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کرتا ہے، تو کیا اس پہ اجر ہے؟
آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اگر وہ زنا کرے تو کیا اس پہ گناہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا بالکل گناہ تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو اس پہ اجر بھی۔ اور قرآن کریم نے یہاں پر دونوں باتوں کا ایک ہی تعبیر میں ایک ہی انداز سے ذکر کر دی، عفت پاک دامنی بھی، اور معاشرے کے اندر برائی بے حیائی، اور معاشرے کے اندر برائی اور بے حیائی کو بھی روکا جائے۔ قرآن کریم نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کر دی۔ خلفائے راشدین کے دور میں پوری دنیا کے اندر جب اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا تھا، خلفائے راشدین کے دور میں جس وقت اسلام کا پرچم آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر لہرایا جا رہا تھا، کوئی ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ باقاعدہ طور پر زنا کرنے کے اڈے موجود ہوں۔ آج آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، ہمارا ملک یہ کہتا ہے کہ زنا کا اڈا چلاؤ اجازت لے لو، شراب کی فیکٹری چلاؤ اجازت لے لو، یہ ہمارا ملک کہتا ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو قرآن کریم نے یہ نظام عفت اور پاک دامنی بھی دی، اور آگے بڑا خوبصورت انداز ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ طرز اختیار کرے گا ایسا آدمی حد سے تجاوز کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، زبان کی بھی حفاظت کرو، کان کی بھی حفاظت کرو، اپنے دل کے خیالات کی بھی حفاظت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ امانت اس کی جمع ہے امانات، قرآن کریم نے یہاں جمع کا لفظ استعمال کی۔ امانت کا ایک سادہ سا مفہوم جو ہمارے نزدیک ہے، کسی نے مجھے امانت دے دی اپنے پاس رکھ لو، یہ میں فلاں تاریخ کو فلاں دن کو تم سے لے لوں گا، یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت کی ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ امانت کی 1000 صورتیں۔ ڈیوٹی یہ ایک امانت ہے، آپ اپنی ڈیوٹی کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو آپ امانت کا خیال کر رہے ہیں، اور اگر آپ ڈیوٹی میں ڈنڈی مار رہے ہیں، آدھا وقت آ رہے ہیں آدھا وقت نہیں آ رہے اور حاضری پوری لگا رہے ہیں، ٹائم پورے کے پیسے لے رہے ہیں، تو یہ خیانت ہے۔ کسی کا راز یہ امانت ہے، آپ اس میں اگر خیانت کر رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں، تو یہ منافق کی علامت اور نشانی۔ اللہ کا مال ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت کی پاسداری یہ ہم پر لازم ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ اور اگلا لفظ ہے وعہدہم راعون، عہد کی پاسداری، وعدے کی پاسداری، یہ چاہے لوگوں کے ساتھ ہو چاہے اللہ کے ساتھ ہو، چاہے لوگوں کے معاملے میں ہو چاہے اللہ کے معاملے میں۔ وعدے کی پاسداری یہ مومن کی نشانی، مومن کی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے عہد کی، اپنی زبان کی، اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، ایسے آدمی کا دین ہی کوئی نہیں۔ تو دین ایمان اسی کا جو وعدے کی پاسداری کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ بچوں سے بھی جھوٹے وعدے نہ کرو۔ کاروباری معاملات میں، زندگی کے معاملات میں جو معاہدات ہم کرتے ہیں، جو کانٹریکٹ ہم کرتے ہیں، ان کو پورا کرنے کی نیت سے کریں ورنہ نہ کر۔ اور آگے فرمایا والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ یہاں بھی شہادت کی جمع ہے شہادات، گواہیاں، گواہی پر قائم رہے۔ قرآن کریم نے گواہی کی بڑی تاکید کی۔ آج معاشرے میں جرائم کیوں پھیل رہے ہیں کہ مجرم کو لوگ نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید کی، اور جھوٹی گواہی کی آپ نے بڑی سخت مذمت بیان کی، اور اس کو کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہوں میں شامل کیا گیا۔ لوگ موجود ہیں باقاعدہ طور پر پیسے لے کے گواہیاں دینے کے لیے، جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے، جھوٹے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہم بنا کے دیتے ہیں، جھوٹی سندیں، جعلی سندیں وہ ہم بنا کے دیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کو پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری گواہی کی صورتیں۔ کسی نے ہم سے رشتے کے بارے میں پوچھا کہ یہاں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہم صرف اپنی رشتہ داری کے چکر میں اسے غلط رائے دے رہے ہیں۔ کسی نے کوئی مشورہ مانگا، ہم نے اسے غلط مشورہ دے دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ گواہی کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے اپنی گواہیوں پر قائم دائم رہو۔ آج یہ سارے کے سارے معاشرے میں جتنے چکر ہیں وہ اس آیت کے اندر خود بخود آ جاتے ہیں۔
خود بخود داخل ہو جاتے. اور آگے کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اختتام پھر اس بات پر ہے. فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت کیا ہے؟ اہتمام سے پڑھو، وقت پہ پڑھو، توجہ سے پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، اور نماز کے معاملے میں سستی کو، غفلت کو، لاپرواہی کو، مصروفیت کو، مہمانوں کو، کسی چیز کو آڑے نہ آنے دو. یہ ہے نماز کی حفاظت. سستی ہے، نیند کا غلبہ ہے، نماز چھوڑ دی. مہمان آ گئے، نماز چھوڑ دی. مصروفیت ہے، نماز چھوڑ دی. یہ نماز کی حفاظت نہیں. اور قرآن کریم نے ایمان والوں کو خاص طور پہ تاکید کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اہتمام کرو، خاص طور پہ عصر کی نماز کا اہتمام کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کیوں کی؟ کاروباری مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، نماز کا ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ منافق کی عادت ہوتی ہے، وہ بیٹھ کے انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی وقت ہے میں پڑھ لیتا ہوں، ابھی وقت ہے میں پڑھ لیتا ہوں، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب آ جاتا ہے، جلدی جلدی اٹھ کے 4 ٹھونگے مارتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھ لی. نماز کا اہتمام. اور عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو سمجھے اتنا خسارہ ہو گیا، گویا کہ اس کا گھر بار کاروبار سب کچھ چھین لیا گیا اور وہ روڈ پہ آ گیا. اور ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہ لوگ جنتوں میں عزت اور اکرام سے رہیں گے. یہ ہے مومن کا منتہائے نظر، جس کو مومن نے حاصل کرنا ہے، جس کو چیز کرنا ہے. دنیا کا فیم، دنیا کی پاپولیرٹی، دنیا کا پیسہ، یہ ساری کی ساری بہت چھوٹی چیزیں جو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. مومن کا اللہ کے ساتھ معاملہ وہ بڑے سودے پر ہے، یہ بڑا کانٹریکٹ ہے، بڑی ڈیل ہے کہ مجھے اللہ سے جنت لینی. اور اس کے لیے خوبصورت مثال، سب سے اعلیٰ مثال انصار کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہجرت کر کے نہیں آئے تھے تو مدینہ پہ کوئی حملہ بھی نہیں کرتا تھا. آپ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، سب کا رخ مدینہ کی طرف ہو گیا. انصار ہر موقع پر آپ کے ساتھ، ہر قدم پر آپ کے ساتھ. مال بھی دے دیا، بیویاں بھی تقسیم کر دی، کھیت بھی اور جائیدادیں بھی. اور پھر جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر مشاورت ہونے لگی کہ سعد بن عبادہ کو اپنا امیر بنا لیا جائے، ان کو خلیفہ بنا لیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ جلدی جلدی کچھ صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے. تو اس موقع پہ ان کو حدیث سنائی گئی کہ آپ یہ فرما کے گئے تھے الائمۃ من قریش، میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. سعد بن عبادہ نے، انصار نے اپنا مطالبہ چھوڑ دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول فرما کے گئے ہیں تو چھوڑ دو خلافت کو. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ساری زندگی قربانیاں ہم نے دی، ہمارے پاس تم رہے ہو، اب تو ہمیں موقع ملنا چاہیے. ایک فرمان پر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دی. کیوں؟ ان کا اللہ کے ساتھ معاہدہ تھا جنت میں، جنت ملے گی، اس لیے وہ کسی چھوٹی چیز پر راضی نہیں تھے. ان کی قیمت ہی جنت تھی. آج ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ بک جاتے، ایمان کو بیچ دیتے، ایمان کا سودا کر دیتے. تو فرمایا ایسے لوگ عزت کے ساتھ جنت میں رہیں. تو ان صفات، آغاز نماز سے، اختتام نماز کے ساتھ، اور درمیان میں بھی ایک مرتبہ نماز کا ذکر. اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز ہمارے معاشرے کے لیے کتنی ضروری ہے. نماز کتنی ضروری ہے. خود بھی اہتمام کریں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں. اپنے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو آگے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں، ان کے بارے میں تاکید کریں. یہ میرے اور آپ کا فریضہ ہے. ارشاد فرمایا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو، قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ ہو کر. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے ان يدخل جنت نعیم، کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انا خلقناہم مما یعلمون، یقیناً ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جسے یہ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے.
اور قرآن کریم ہی وہ بنیادی دعوت تھا، قرآن کریم ہی وہ چیز تھی جو آپ ہر موقع پر، ہر مرحلے پر بطور دعوت پیش فرماتے تھے۔ تو جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اس کے اندر وہ باتیں بھی آتی جو ان کے بتوں کے برخلاف ہوتی، وہ باتیں بھی آتی جو اللہ کی خالص توحید کی دعوت دیتی، وہ باتیں بھی آتی جن سے دین منع کرتا تھا، اسلام روکتا تھا، تو ان کے لیے انہیں سننا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، بڑا ناگوار گزرتا تھا۔ چنانچہ جب آپ قرآن کی تلاوت کے لیے کھڑے ہوتے، آپ قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے، تو یہ گروہ در گروہ دائیں اور بائیں سے آپ کی طرف جپٹتے تھے تاکہ آپ کو قرآن کریم سنانے سے، پڑھنے سے روکا جائے۔ اور یہی بات ایک دوسرے انداز سے قرآن کریم نے سورۃ فصلت میں ذکر کی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، ان کافروں نے یہ کہا کہ قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا دعوت دی جا رہی ہے، کن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، کن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک حربہ یہ بھی استعمال کیا گیا، اور جو آتا اس کو بھی یہ کہہ دیا جاتا کہ نہ سننا یہ جادو ہے، اور جس کو اس طریقے سے نہیں بہکایا جا سکتا تھا اسے مال کا لالچ دیا جاتا، رشتوں کا لالچ دیا جاتا کہ یہ نہ سننا۔ تو فرمایا کہ جب آپ قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں بائیں سے آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ ملا ہے تو جنت میں بھی ہم جائیں گے۔ سورۃ فصلت ہی میں اسی بات کو بھی ذکر کیا گیا، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم رب کے پاس جائیں گے تو جیسے دنیا میں خوشحال ہے وہاں بھی ایسا ہی ہوں گے، تم دنیا کے اندر اس طریقے سے حالات کا سامنا کر رہے ہو تو تم وہاں بھی ایسا ہی ہوگے۔ تو فرمایا کہ یہ سمجھتے ہو کہ اس کفر کے ساتھ، اس ناشکری کے ساتھ، رسول کی مخالفت کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے؟ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، فرمایا اپنی پیدائش میں غور و فکر کرو، کس چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا، ایک ناپاک نطفے سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اور ایک اور موقع پر قرآن کریم نے کہا ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، جس وقت اس نے زمین سے تمہیں پیدا کی، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، ماں کے پیٹ میں تھے بچے کی حالت میں، اسے زیادہ پتہ تھا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہذا اپنی پاکیزگی نہ بیان کرو۔ تو صرف حسب و نسب کی بنیاد پر، خاندانی شرافت کی بنیاد پر تم جنت میں جاؤ گے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی، اللہ کے ہاں جو سکہ چلتا ہے وہ ایمان کا ہے، اعمال صالحہ کا ہے، خالص توحید کا ہے، اور اللہ کے ساتھ سچی وفاداری کا ہے۔ اس لیے یہ بڑے بڑے دعوے تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ آگے فرمائے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس ایسا ہرگز نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے اور مغربوں کے مالک کی، انا لقادرون، یقیناً ہم قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل کر لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ وہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ قرآن کریم میں تینوں طرح سے یہ لفظ آتا ہے، مشرق اور مغرب، ایک سمت سے سورج نکلتا ہے، ایک سمت میں غروب ہوتا ہے، یہ مشرق اور مغرب ہے۔ سورۃ رحمان میں ہے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقیں ہیں، دو مغربیں ہیں، یہ گرمی اور سردی کے اعتبار سے، گرمی کی مشرق اور مغرب یہ دونوں مختلف ہیں، سردی میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ یہ الگ ہے، اسی لیے دن کا فرق ہوتا ہے، اور سورج کی چال بھی ہر آدمی کو نظر آتی ہے، بتاتی ہے۔ یہاں فرمایا گیا رب المشارق والمغارب، کہ وہ رب ہے کہ جو تمام مشرقوں کا رب ہے۔ سورج کی سمت طلوع کی روزانہ تھوڑی تھوڑی بدلتی ہے، غروب کی بھی روزانہ تھوڑی تھوڑی بدلتی ہے، اور اب اس چیز کو سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ ہر مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، پتہ چل رہا ہے صبح کتنا فرق پڑ رہا ہے، شام غروب کا کتنا فرق پڑ رہا ہے،
یہ روز ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان تمام مشرقوں کا رب ہوں، میں ان تمام مغربوں کا رب ہوں، اور مجھے پوری قدرت ہے کہ تمہیں ختم کر دوں اور تم سے بہتر لوگ پیدا کروں جو اطاعت میں، فرما برداری میں، خوف خدا میں تم سے بہتر ہوں۔ اور تاریخ انسانی میں ایسا ہوتا ہے، ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑا، اگلے لوگ فرما بردار تھے، پھر جب ان فرما برداروں کی نسلیں بگڑ گئیں، اللہ نے ان کو پکڑا، اگلے لوگ اور فرما بردار نکل آئے۔ تو فرمایا ہم اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اور ہم اس بات سے عاجز بھی نہیں ہیں، بے بس نہیں ہیں۔ ایک دوسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، مٹی میں مل کر فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تو ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں جس شکل میں تم ہو اس سے بھی بہتر شکل میں دوبارہ پیدا کر دیں۔ ہم عاجز نہیں ہیں، بے بس نہیں ہیں کہ ہم سے ریکارڈ نہ رکھا جا سکے، ہمارا علم وسیع ہے، ہماری قدرت بڑی وسیع ہے، ہم تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فرمائے فَذَرْهُمْ، تو آپ انہیں چھوڑ دیں، یخوضوا، کہ یہ جھگڑیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلیں کودیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ لگے ہوئے نشانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنے مشن کی تکمیل میں پوری جد و جہد لگا دیں، پوری کوشش اور محنت کے ساتھ لگے رہیں، یہ باطل میں پڑے رہیں، آپ سے جھگڑیں، آپ ان کے ساتھ بحث میں نہ پڑیں، یہ کھیل کود میں لگے رہیں، آپ کی بات کو نہ سنیں، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، وہ دن کوئی دور نہیں ہے، وہ دن آئے گا۔ اور فرمایا جس دن وہ دن آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کی طرف جائیں گے نہیں، یہ قیامت کے دن اٹھیں گے نہیں۔ فرمایا جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ اس طریقے سے اٹھ کے جائیں گے جیسے کہ دوڑ کے اندر ہر دوڑنے والا فنیشنگ لائن جو ہوتی ہے، وہ نشان جس تک سب نے پہنچنا ہوتا ہے اس کی طرف دوڑ کے چلتا ہے، یہ اپنی قبروں سے اس طرح دوڑ کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، جس دن سب پکارنے والے کی پکار کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے۔ اور ایک دوسرا مفہوم ہے کأنہم الی نصب یوفضون، کہ آج دنیا میں جیسے یہ اپنے بتوں کے بت خانوں کی طرف، استہانوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، قیامت کے دن جب قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا ایسے ہی دوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت کیفیت یہ ہوگی، نظریں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت سے چہرے کا رنگ فک ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، اور اللہ اس وقت فرمائیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ ہم اس دن کو مانتے ہی نہیں، آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے، آئے گا تو بہت اچھا آئے گا۔ فرمایا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ تو انسان مرضی کر بھی لے، کتنی کر لے گا، خواہشات کی تکمیل کر بھی لے تو وہ پھر بھی پوری نہیں ہوں گی، وہ اپنی صلاحیتوں کو کھپا بھی دے پھر بھی اپنے مقدر سے بڑھ کر اسے نہیں ملے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کا اثر کیا ہوگا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے، وہ اپنی آخرت کی زندگی کو اور آنے والی زندگی کو جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی فنا نہیں ہوگی، اس زندگی کو برباد کر بیٹھے گا، اور وہ کامیابی جو اصل کامیابی ہے اس میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو صرف توہمات پر،
خواہشات پر اور اپنی سوچوں پر زندگی نہ گزاریں، بلکہ اس آخرت کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ جیسے دنیا کے لیے سوچتے ہیں، ایک چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے، اس فنکشن کے لیے مہینوں تیاریاں کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے کی شادی، اس کے لیے مہینوں تیاریاں کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اور ہر طرح سے اسے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آخرت کا معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں کہ جس کو ہم اتنا بھی نہ سوچیں؟ اس لیے صرف توقعات پر نہیں بلکہ کریں تو پھر انشاءاللہ ہماری توقعات بھی اللہ پوری کر دیں گے۔ اور اگر ہم کریں نہیں، صرف امیدیں لگائے رہیں تو اس کا رزلٹ سوائے خسارے اور آخرت کی ناکامی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔